الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب تعریفیں سب اپنے اس کائنات کے شہنشاہ و بادشاہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پروردگار عالم ہے، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، اور کائنات عالم کے ذرے ذرے کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ کروڑا کروڑ درود و سلام اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعا مانگی۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم پھر درس بخاری کی مختصر اور اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج سود کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سود کے حوالے سے احادیث مبارکہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو سود کی اقسام کیا ہیں اور کن کن چیزوں میں سود ہے، اور آج کے لوگ کیسے کن چیزوں میں سودی معاملات میں مبتلا ہیں، ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں سودی معاملات سے محفوظ فرمائے۔ سامعین ذی قدر، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خوبصورت زندگی عطا کی۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ نے خوبصورت نعمتیں انسان کو عطا فرمائی۔ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو تنگ و توق کرنی پڑتی ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے، لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم لوگ اس نفسا نفسی کے دور میں زیادہ کے چکروں میں پڑ گئے۔ تھوڑے پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ جو اللہ نے دیا ہے ہم اسی پہ اس کریم رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ اس زمانے میں آپ اگر اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو ایک ہوس کی فضا قائم ہے۔ انسان 100 کے چکروں میں پڑا ہے، لیکن 100 کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ انسان اپنے مال کو دو گنا کرنے کے چکروں میں ہے، اور انسان سوسائٹی میں اپنا بلند مقام بنانے کے چکروں میں ہے۔ نمود و نمائش ہے ایک، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے بڑا سا گھر ہو میرا، کوٹھی ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، لوگ مجھے سلوٹ کریں، میری اولاد اچھا کھائے پیے۔ لیکن اس بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا کہ جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بس انسان کہے گا میرا پیٹ بھرے، میرا منہ بھرے، اور مجھے ساری نعمتیں میسر آ جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، لیکن سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ یعنی 70 درجے، بعد حدیث میں 73 درجے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔
سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے یا زنا کرے۔ شریعت مطہرہ میں زنا ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے تو آپ بتائیں اس کا جرم چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت جل شانہ جل مجدہ نے سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ سود حرام ہے، اس کو کوئی حلال تصور کرے، حلال سمجھ کے معاملات کرے تو وہ انسان کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ میرے کریم آقا کائنات نے واضح جو ہے الفاظ میں اس کی مذمت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی 274، 75، 78 آیت کے اندر اللہ نے واضح سود کی حرمت کو بیان فرما دیا۔ تو اس لیے جب اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ اس کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے باوجود اگر کوئی سود کو حلال جانے، سودی معاملات اختیار کرے، سود پہ قرض لے دے اور معاملات کرے اور پھر اس کو یہ سمجھتا رہے کہ یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، تو اس صورت میں ذرا برابر بھی جائز تصور کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان مانو دو گنا در دو گنا نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید کے ساتھ کہ تم فلاح پر پا جاؤ۔ یہ دو گنا در دو گنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے سود کے اوپر قرض لیا لیکن آپ اسے واپس نہیں کر سکے، کیونکہ سود کا پیسہ کبھی بھی انسان واپس نہیں کر سکتا، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ سود پہ لیا ہوا کاروبار کھولا ہوا کبھی بھی نہیں آگے بڑھے گا، تباہ ہو جائے گا۔ سود پہ آپ مال لیں گے، آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوگی، وہ ڈبل ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا کہ جب تم نے ایک مرتبہ سود کا پیسہ لیا واپس نہیں کر سکو گے، دوبارہ تمہارے اوپر قسط چڑھ جائے گی، جس نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے اوپر اور جرمانہ کر دے گا، تو یہ قسطیں بڑھتی جائیں گی، وہ پیسہ بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اس لیے منع فرمایا کہ اے ایمان والو دو گنا در دو گنا نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، لکھوانے والے پر، سود کے اوپر گواہی دینے والے پہ لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام افراد اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے چھوٹا درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اب انسان جب سودی معاملات کرے گا تو 73 درجوں میں لازمی گھسے گا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے، اس سے اوپر کتنا گناہ ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا کائنات نے سمجھا دیا کہ سب سے کم گناہ اس سودی معاملات کا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سودی معاملات کیے اور سود کا 1 روپیہ اسے نصیب ہوا تو سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، یعنی 36 مرتبہ انسان زنا کرے گا تو اس سے بڑھ کر سود کے 1 روپیہ کھانے کا گناہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ 1 مرتبہ زنا کریں، قرآن و حدیث میں اس کی اتنی سخت ممانعت ہے اور اتنی تباہی ہے جس کی اللہ پاک ہمیں پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے اس گناہ سے بھی اور اپنی آفات و بلیات سے بھی۔ تو 1 روپیہ، فقط 1 روپیہ انسان سود کا کھا لے
تو میرے آقا کائنات نے ارشاد میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی شب میں نے ایک قوم کو دیکھا، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ معراج کا جو سفر تھا، سفر معراج میں میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی۔ جو عذاب ملنے ہیں میرے آقا کائنات نے ایک ایک عذاب کو واضح بیان فرما دیا۔ اب ان میں یہ عذاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کا بھی ملاحظہ فرمایا، اور اپنے غلاموں کے سامنے اس سارے عذاب کو بیان فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے، جیسے ایک بڑا مکان ہوتا ہے اور شیشے کی مانند، اور اندر سارے پیٹ کے اندر بچھو تھے اور سانپ تھے، اور وہ اندر ڈستے تھے، اور انسان کراتا تھا، چلاتا تھا انسان، تو اسے کہا جاتا تھا سود کھانے والے تیری یہی سزا ہے اور اب ہمیشہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی رکھ لے، مر جانا ہے، اس زندگی کے ختم ہو جانا ہے، لیکن قبر سے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ انسان جس جرم میں مبتلا ہوگا، اگر اسے عذاب ہوا تو وہ عذاب ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اگر انسان جنتی ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ اپنی نعمتوں سے اور برکتوں سے اسے سرفراز فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو دیکھتا، اندر سانپ ہے، پیٹ میں بچھو ہے، کاٹتے تو وہ اپنے ناخن لمبے ان کے تھے، وہ اپنے پیٹ کو چھیل لیتے، چلاتے کراتے، اور آواز آتی ہے سود کھانے والوں یہی عذاب ہمیشہ تمہارے اوپر مسلط رہے گا۔ پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ رب العزت اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت فرما دیتا ہے۔ دو چیزیں، اور دونوں عام ہیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں زنا عام ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ العزیز جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے بخاری شریف، تو اس مقام پر پہنچ کے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے ہم نے ایسی ایسی رسم و رواج نکال لیے شادیوں میں کہ آج شادی نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے، لیکن زنا 100 200 1000 روپے میں لوگ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ہماری نوجوان نسل بھی کہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ملے گا تو پھر نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو آج زنا انتہائی آسان ہے، انتہائی عام ہے، گلی محلے کوچوں میں زنا ہو رہا ہے، اور لوگ فخریہ انداز میں، ایک ہوتا ہے گناہ چھپ کے کرنا، ایک ہوتا ہے پھر اس پہ فخر بھی کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے زنا کیا، میں نے فلاں کی عزت لوٹی، اور یہ جرم انتہائی عام ہے، انتہائی عام ہے، جس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ سودی معاملات سرے عام ہیں، ہمارے بینکوں میں سودی معاملات چلتے ہیں، ہمارے بازاروں میں چلتے ہیں، لوگ آپس میں معاملات کرتے ہیں تو سود کے اوپر۔ میں تو ایک دن سر پڑھ کے بیٹھ گیا، مجھے اپنے محلے کی، میں اس بازار کی اس سائڈ کی بات نہیں کرتا، مجھے ادھر کے معاملات کا نہیں پتا۔ میرے جو ادھر کے محلے ہیں، محلہ براجگان، ساتھ محلہ اسلامی باغ، محلہ حاجی گلاب، مجھے ایک دوست نے کہا یہاں پر 20 دکاندار ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے جو سود کے اوپر قرض دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں۔ نشاندہی کی اس نے کہا بے شک کسی بندے کو بھیجے ان کے پاس، انہوں نے کہے کہ ہم نے اتنا قرض لینا ہے تو سود پہ قرض دیں گے، اسی وقت دیں گے۔ ابھی وہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، ان کی محلے گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، 20 کی تعداد ہے، 2 محلوں کے اندر پتہ نہیں شہر کے اندر کتنے سودی لوگ ہو گئے۔ تو میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب عذاب دینے والے فرشتے عذاب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اللہ کچھ صبر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی دیر صبر کر لو، شاید توبہ اور استغفار کر لیں، میرے معبود کے غلام ہیں۔ لیکن جب زنا پھیل جائے، سود پھیل جائے، تو پھر اللہ رب العزت اجازت دے دیتا ہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں یہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، اولے پڑتے ہیں، سالہ باری ہوگی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، زلزلہ ہو گیا،
اور ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری کرتوت انتہائی گندے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہم سے ناراض ہے۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس پہ گواہ کرنے والے، جسم گدوانے والے۔ جسم گدوانے سے مراد یہ کہ جسم پہ تصویر بنانا اور اس میں رنگ بھرنا، جس کو آج کل کے دور میں آپ ٹیٹو کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگ جسم کے اوپر ایک نام بھی لکھواتے ہیں، ایک نام وہ ایسے کلر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مٹ نہیں سکتا، یہ شرعاً حرام ہے۔ جہاں پر بھی وہ لکھا ہوگا اس کے نیچے کے جسم پاک ہی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کبھی شرعی مسئلہ وضاحت کے ساتھ کسی مفتیان کرام سے پوچھے، بعض لوگ بڑے جو ہے انہوں نے یہ نام لکھوائے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر نام لکھوا لیا، دل بنوا لیا، کبھی کچھ کر لیا، تو یہ چیزیں بن جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر مٹ نہیں سکتی۔ آپ اوپر سے پانی آپ پہ گزرے گا، نیچے سے آپ کا جسم ناپاک رہے گا۔ اس کے حوالے سے شرعی فتویٰ وہ پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود لکھنے والے، لکھانے والے، گواہ بننے والے اور جسم گدوانے والے، یعنی جسم پہ تصاویر بنانے والے، اور اسی طرح حلالہ کرنے والے، کروانے والے، اور صدقات و خیرات کو روکنے والوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ بڑا ہے کہ اہم ہے حلالہ۔ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی۔ طلاق یہ نصیحت رکھ لیں، طلاق آپ غصے میں دیں، جس حالت میں بھی دیں، طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ اس کے مسائل ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طلاق ہر صورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں جناب وہ میں نے غصے میں دی تھی۔ تو میں نے کہا کبھی کوئی پیار میں بھی کہتا ہے کہ آؤ میری جان بیٹھو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہمیشہ غصے میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو انسان طلاق دے مارتا ہے۔ جتنا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دو بول بولے مضبوط ہو گیا، قبول کیا مضبوط ہو گیا، جتنا مضبوط ہے اتنا ہی دھاگے سے زیادہ یہ نرم و نازک بھی ہوتا ہے۔ ذرا سی بات منہ سے نکلی اور یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اکثریت کو میں نے دیکھا ہے، لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور اول تو طلاق دینے کے بعد لوگ پھر بھی اپنی ازواج کو پاس رکھتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ایک محلے میں، محلہ اسلامی باغ کے اندر، ایک خاتون نے گلی میں کھڑے ہو کر واضح کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، اور شوہر نے واضح طلاق دی۔ آج 2 سال ہو گئے اور وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جب انسان سرعام کسی کو طلاق دے اپنی زوجہ کو، اور پھر اس کو واپس اپنے پاس رکھ لے، اور انسان کہ نہیں میں نے طلاق دی نہیں، وہ میں نے غصے میں دی تھی، تو مجھے بتائیں پھر اللہ کی رحمتیں ہماری اوپر نازل ہوں گی یا اللہ کی لعنت ہمارے اوپر نازل ہوگی؟ تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے سے منع فرمایا۔ حلالہ شریعت محمدیہ میں حرام ہے کہ انسان اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور پھر کسی دوست کو کہے کہ تم نکاح کر لو، اور پھر 2 دن کے بعد تم طلاق دے دینا، میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ حلالہ ہے، یہ حرام ہے۔ جو اس طریقے سے عمل کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل حلالہ شریعت میں یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اب وہ طلاق کے بعد آگے شادی کرے، اگلا شوہر اپنی مرضی سے جب چاہے گا طلاق دے گا یا وہ وصال کر جائے، تو پھر اس صورت میں وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ٹائم فکس کرنا کہ 2 دن 4 دن کے بعد تم مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دینا ایسے، تو پھر میں نکاح کر لوں گا واپس، تو اس صورت میں یہ زنا کے زمرے میں آئے گا، اور یہ حلالہ نہیں ہوگا، اور وہ پہلے اپنے شوہر کے اوپر بھی حرام رہے گی، اور اس کا دوسرا نکاح دوبارہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں سود کھا رہا ہوں۔ انسان جتنا بھی بچے گا، میرے آقا کائنات نے فرمایا سود کی ہوا ضرور اسے لگے گی۔ آج زمانہ وہ ہے، جتنا مرضی بچ لیں، موبائل سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جو فری منٹ ملتے ہیں نا، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں جو سود کے زمرے میں ہیں، اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ انسان کہیں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا کائنات نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، اکثریت سود کھائیں گے،
بچنے والے جتنے بھی بچ لیں گے لیکن پھر بھی سود کی ہوا سے بچ نہیں سکتے، اس کا خاکہ انہیں ضرور پڑے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمایا، زائد مال لینے والا یا زائد کا مطالبہ کرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جس نے کسی سے کوئی چیز لی، زائد کا مطالبہ کیا، زائد چیز کے اوپر معاملات کیے، تو معاملات کرنے والے اور اس میں بیٹھنے والے دونوں وہ جہنمی ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر اس وقت تک تجارت نہ کرے جب تک وہ شریعت کے احکام نہ سیکھ لے۔ اگر کسی تاجر نے قرآن اور حدیث کے علوم کو نہ سیکھا تو وہ لازمی اس غلاظت کے اندر گر جائے گا، وہ سود کے معاملات لازمی کرے گا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکاندار ہے، تاجر ہے، معاملات کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، تو سب سے پہلے وہ شریعت محمدیہ کے احکام پڑھے، اس پہ عمل کرے تو اللہ اسے سود سے محفوظ بھی رکھے گا، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سامعین ذی قدر، سود شرعاً حرام ہے، اللہ نے اسے انسان کو منع فرمایا۔ سود کے اندر تباہی ہے، صدقات و خیرات میں برکت ہے۔ آپ سودی معاملات کریں گے تباہ ہو جائیں گے، صدقات و خیرات کے معاملات کریں گے اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ کبھی بھی نہ ان کے گھر بس چل سکتے ہیں نہ ان کے کاروبار چل سکتے ہیں جو سود کے معاملات سے کاروبار کو شروع کرتے ہیں۔ آپ بے شک اپنے معاشرے میں کبھی دیکھیے گا جن کی دکانداریاں ختم ہوئی، ہوٹل ختم ہوئے، کئی چیزیں ختم ہوئی اور وہ سڑک پہ آ گئے، کبھی ان کا بیک ورلڈ کبھی دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے معاملات سودی معاملات سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ جس کام کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ساتھ ہو، وہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو سامعین ذی قدر، یہ سود کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہے۔ اس حوالے سے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور رب سے دعا مانگیں، مالک ہمیں رزق حلال نصیب فرما، ایسا لقمہ نہ دے جس میں سود کی آمیزش ہو، ایسا لقمہ نہ دے جس کے اندر حرام کی کمائی ہو کہ ہم وہ اپنی اولاد کو کھلائیں۔ حرام کی کمائی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص حرام کماتا اور اس سے صدقہ و خیرات کرے، کیا قبول ہے؟ میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا، حرام کی کمائی حرام ہے، اس سے صدقہ اور خیرات کرنا بھی حرام ہے، اور حرام کمانے والا، سود کھانے والا جب مر جائے گا، پیچھے اولاد جب تک کھاتی رہے گی، اس کا گناہ بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا، اس کی قبر میں آگ بھڑکتی رہے گی۔ آج لوگ سودی معاملات کرتے ہیں، جو ہے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اچانک وصال ہو گیا تو بتائیں اولاد پیچھے کھا رہی ہے وہی مال، جب تک وہ مال کھاتی رہے گی اس کا گناہ، اس کا پکڑ انسان کے اوپر رہے گا۔ تو اس لیے اپنے رب سے خیر طلب کریں، تھوڑے سے رزق پہ راضی رہا کریں۔ میرے آقا کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے تھوڑے اعمال بھی ہوئے تو اللہ راضی ہو کے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے جو لقمے اللہ میسر کرے اسے مانگا کریں، وہ رزق حلال کے ہوں، برکت والے ہوں۔ تو بزرگان دین نے ایک جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ حلال کا ایک لقمہ حرام کے 1 کروڑ لقموں پہ بھاری ہوتا ہے۔ 1 روپیہ حلال کا ہو، حرام کا 1 کروڑ رکھ دے تو 1 روپے میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ آپ کبھی مزدوروں کو دیکھ لینا، ان کی کمائی تھوڑی ہوتی ہے لیکن برکت ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا بینکار، بڑے سے بڑا فراڈیا، سود کھانے والا کبھی، لیکن اس کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، اس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ایسی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ علاج ہی میسر نہیں آتا، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ جس کے بعد تھوڑا سا رزق ہے وہ کھا کے کہتا ہے شکر الحمدللہ رب العالمین، آرام سے سوتا ہے، خوبصورت اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رزق کماتا ہے، کھاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو مالک اس کے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، سود سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اور ہماری جھولیاں اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو سودی معاملات ہیں، کن چیزوں میں سود ہے اور کیا کیا سودی قسمیں ہیں آج کے نظام کی، اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز کل 11ویں